الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری جو مجلس ہے، جو گشتہ کی نسبت پر مجلس ہو رہی ہیں، وہ اصل مجلس تو مذاکرے کی مجلس ہے۔ دل میں ایک کڑن پیدا ہو، ایک فکر پیدا ہو، ایک غم اور ایک درد پیدا ہو، اس کی مجلس ہے۔ آپ سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جو فتنے ہیں چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں، اور کتنی تیزی سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ مسجد کے ماحول سے باہر نکلے نہیں کہ گناہ چالو ہو گئے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے، چاروں طرف گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ مسجد کے ماحول میں بھی یہ چھوٹا سا شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ ہم لوگ اتنے بڑے جری اور بہادر ہو گئے کہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر، کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے، اس اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے، اور کوئی احساس نہیں، گناہ کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں گناہ کا احساس باقی نہیں رہے گا اور ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تو بتاؤ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم توبہ کیسے کریں گے؟ بے شک انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اے میرے معبود، میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں، عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، لیکن میرے معبود گناہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے معبود، اب میں پھسل گیا ہوں، مجھے احساس ہو گیا، میرے معبود میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، اے میرے معبود مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، اور مجھے آئندہ گناہ سے بچنے کی ہمت بھی عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم دو آنسو بہائیں گے اور اللہ کے سامنے یہ چند الفاظ کہیں گے، ہمارا معبود تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک گناہ نہیں، گناہوں کا سمندر لے کر چلے جاؤ اور دو آنسو بہاؤ، سچے دل سے آنسو بہاؤ، میرا معبود ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم گناہ کو گناہ سمجھے تو گناہ سے بچنے کی توفیق بھی ملے گی اور گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور اسی واسطے میرے عزیز دوستو بزرگوں، گناہ کو گناہ سمجھنے کی فکر اور گناہ کو ہم یہ سمجھے کہ ہم اتنے بڑے معبود کی نافرمانی کرتے ہیں
کہ اگر وہ اس معبود کی حکومت پوری دنیا پر ہے، دنیا کی ہر چیز پر ہے، ہمارے جسم پر ہے، اگر وہ معبود حکم دے ہمارے جسم کو تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ ایک منٹ میں ہم کتنے بھی عقل مند ہو، لیکن ہمارا معبود کہے ہیں، دماغ کو حکم دے کہ تجھے کام کرنا چھوڑ دینا ہے، ہم ایک منٹ میں پاگل ہو سکتے ہیں، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں پاگل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا معبود ہمارے جسم کو حکم دے، ہمارے ہاتھ کو حکم دے، ہمارے پیر کو حکم دے کہ تجھے کام کرنا چھوڑ دینا ہے، ایک سیکنڈ میں ہم لوگ لقوے میں چلے جا سکتے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو چلتے پھرتے تھے، بڑے طاقتور تھے، پہاڑ جیسا جسم رکھتے تھے، لیکن سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب فراش بنا دیا۔ آج کئی سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ پیر ہلا سکتے ہیں۔ بتاؤ کس کی حکومت ہے ہمارے جسموں پر؟ کس کی حکومت ہے؟ ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب بات کی باتیں ہیں، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آوے تو فوری طور پر پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے حلیم، بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں اللہ تبارک۔ انسان تو برداشت کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلم یعنی بردباری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بردباری کی جو صفت ہے، اس صفت میں سے کچھ ہی حصہ دنیا والوں کو دیا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر حصہ ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، تاریخوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ ہمارے نبی کو کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا۔ 1 مہینے تک شریر بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا گیا، پتھر مارے گئے، برا بلا کہا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ بدن مبارک سے لہو نکلنے لگا، اور جوتیاں مبارک خون سے تر ہو گئی، اور کسی بستی میں رکنے نہیں دیتے تھے، شریر بچوں کو پیچھے لگاتے تھے، یعنی تکلیفیں دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس وقت ابھی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، حالانکہ فرشتے بھی خدمت میں آ گئے۔ طائف کا واقعہ جو مشہور ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کی جو طاقت ہے، وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو صفت حلیم ہے اس میں سے کچھ ہی حصہ دیا ہے۔ تو آج میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی مستی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں میرے عزیز دوستو بزرگوں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری کی صفت غالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنے کی کوئی راستہ جو ہو سکتا تھا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ آج میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم خود اپنی زندگی کا حال دیکھیں، آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں نمازیں ہیں، الحمدللہ، روزہ ہے، الحمدللہ، زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ درجے میں اہتمام ہے، الحمدللہ، لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج اور یہ صدقات اور یہ خیرات ہمارے چھٹکارے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں وہ خالی پڑے ہیں، اور ہم اس کو دین بھی نہیں سمجھتے۔
میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیا ہوگا ہم نے دین کے ایک حصے کو پکڑا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا تو کیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ علماء سے پوچھیں۔ ہم سے ہماری کوشش تو یہ ہو کہ ہم دین کے ہر شعبے میں ہم سے جو ہو سکتا ہو پوری کوشش کریں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، دین کے جو دوسرے شعبے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میرے عزیز دوستو بزرگوں کیا حال ہے، میں خود اپنا حال اور آپ لوگوں کا حال یہاں کھولنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو۔ آج میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہے، ہم سے ہماری بہن ناراض ہے، ہم سے ہماری ماں ناراض ہے، ہم سے ہماری بیٹی ناراض ہے، ہم سے ہمارے والد ناراض ہے۔ کیا حال کر دیا؟ کیوں ایسی زندگی گزار رہے؟ اس زندگی گزارنے میں آپ کو کیوں مزہ آ رہا ہے؟ دنیا میں تو آپ کے بہت سارے دوست ہیں، فیس بک کے آپ کے کتنے سارے دوست ہیں، واٹس ایپ کے کتنے آپ کے سارے دوست ہیں، لیکن جن سے دوستی بنانی ہے، جن سے رشتہ بنانا ہے، ان سے تو آپ رشتہ کاٹ رہے ہیں، اور جن سے دوستی نہیں بنانی ان سے آپ رشتے بنا رہے ہیں۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ رشتہ داری نبھانا یہ دین کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ رشتہ داری نبھانا دین کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ آج جس باپ کو تم دنیا میں راضی نہیں کر سکتے، آخرت میں کیسے راضی کر پاؤ گے جہاں نیکیوں کے سوا کوئی بھاؤ تاؤ نہیں ہو؟ دنیا میں آج اپنی بہن کو راضی نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی کو راضی نہیں کر سکتے، تو وہاں جہاں بھاؤ تاؤ نیکیوں میں ہوگا، جہاں مول نیکیوں میں ہوگا، وہاں کیسے راضی کر پاؤ گے؟ جیسے ابھی مولانا نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو منظر کھینچا ہے، قیامت کا جو منظر کھینچا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، اور بیٹا ماں سے بھاگے گا، کیا حال ہوگا؟ آج میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم جس رشتہ داری کو معمولی رقم کے خاطر، معمولی زمین کے خاطر جس رشتہ داری کو توڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن وہ رشتہ داری اللہ کے سامنے فریاد کرے گی، اے اللہ، یہ بندہ جو ہے، جو تہجد کی نماز کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، پہلی صف کی نماز کا پابند تھا، چلے پر چلے لگا رہا تھا، 4 مہینوں پر 4 مہینے لگا رہا تھا، اور بیٹھ کر بڑے بڑے بیانات کرتا تھا، اے اللہ، اس نے مجھے دنیا میں کاٹا ہے، تو آج اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ وہ اللہ کے سامنے فریاد کرے گی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر اللہ نے اس دن ہمیں اپنی رحمت سے کاٹ دیا تو ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، کچھ دے دلا کر راضی کر لو۔ اگر ہمارے حصے میں تھوڑا کم آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کیا ہو جائے گا بتائیے میرے دوستو، ہمیں کتنی روٹی کھانی ہے؟ 2 روٹی، 4 روٹی، 5 روٹی کھانی ہے؟ کتنے کپڑے پہننے ہیں؟ اور کتنا رہنا ہے؟ ایک بستر چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ کتنا بھی بڑا بنگلہ ہو، عالی شان بنگلہ ہو، وہاں بھی آپ کو نیند آئے گی، اور ایک جھونپڑے میں بھی آپ کو نیند آئے گی، لیکن آپ نے اپنے دوسروں کے تو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو دبائے رکھا ہے۔ کیا اللہ کو جواب دوں گے؟ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ سوچو میرے عزیز دوستو، سوچو۔ دنیا میں سودے بازی آسان ہے، حقوق ادا کرنا آسان ہے، ان ٹھکروں کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے رشتہ داری کے حقوق ادا کیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 20 گنا دنیا میں دے گا، 20 گنا دنیا میں دے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے، اس کے لامحدود ہے، وہ اپنے خزانے کے اعتبار سے دے گا۔
اگر آپ نے رشتہ دار کو 1000 روپے دیے ہیں، اس کے حق کے 1000 روپے دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں 20,000 روپے دے گا، اور وہ اللہ کو دینا ہے، آپ کو نہیں دینا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو روزی وہاں سے پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ بہت ساروں کے ساتھ یہ قصہ ہے۔ ارے دے کر تو دیکھو، رشتہ داروں کو دے کر تو دیکھو، کیا زندگی میں برکت آتی ہے، کیا زندگی میں برکت آتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار آپ پر رشک کریں گے انشاءاللہ، لیکن کر کے تو دیکھو، حقوق ادا کرو میرے عزیز دوستو بزرگوں۔ اور اگر آپ نے ان کے پیسے دبائے ہیں، اللہ کی قسم آپ نہ سکون سے رہیں گے، نہ آپ کی اولاد سکون سے رہے گی۔ یہ پیسہ جو ظلماً آپ کے پاس آیا ہے، حرام کا پیسہ ہے، اور حرام کا پیسہ وبال لے کر آتا ہے، حرام کا مال وبال لے کر آتا ہے۔ حرام کی زمین اور حرام کی جائیداد اور حرام کا گھر آپ کی زندگی میں بربادی لائے گا، سکون کو ختم کرے گا۔ آپ کو عالیشان بستروں پر بھی سکون نہیں ملے گا، آپ پریشان رہیں گے، بے چین رہیں گے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا سب بے چینی والا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، نیتیں کرو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم یہ مالی معاملات میں، خصوصاً رشتہ داروں کے معاملات میں صفائی حاصل کر لیں۔ دینے والے بنو، کب تک لینے والے بنو گے؟ دے کر تو دیکھو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دیتا ہے اس کو میں اپنے خزانے سے دیتا ہوں۔ اور اگر لینے والے بنو گے تو آج تمہاری جو فقر کی حالت ہے، اس سے زیادہ بھیانک فقر کی حالت ہو جائے گی۔ ہاں، بھیانک فقر کی حالت، ذلت سے کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور دیکھیے، اگر آپ کے ذمے کوئی حق نہیں ہے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو پاک بنا دے، تو پھر آپ کی جو زکاتیں ہیں، آپ جو زکات نکالتے ہیں، آپ جو بھی صلہ رحمی کے طور پر جو پیسے نکالتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہم زکات کے حقدار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار زکات کے حقدار ہیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو پریشان حال ہے، اور ہماری زکات لاکھوں میں نکل رہی ہے، ہزاروں میں نکل رہی ہے، اور ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہم نے اپنی زکاتوں کو مدرسوں میں دے دیا، دوسرے مانگنے والے آنے والے فقیروں کو دے دیا، اور نعوذ باللہ وہ بھوک کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی یا کوئی اور قدم اٹھا لیا، تو اللہ کے وہاں آپ سبکدوش نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے وہاں آپ کو وہ رشتہ دار پکڑے گا، اور اللہ کے وہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ اپنی زکاتوں میں سے کچھ حصہ، 50% حصہ، 60% حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے الگ سے نکالو، اور یہ کوشش کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی زکات کے پیسوں سے، اپنے للہ پیسوں سے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں گا۔ اور رشتہ داروں میں کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے سگے بھائی سے، سگی بہن سے، اور سگے بھائی کے اولاد سے، سگی بہن کے اولاد سے، پھر اپنے سگے چچا جو ہیں ان سے یا ان کی اولاد سے، یا سگے ماموں یا سگی خالائیں ہیں ان سے یا ان کی اولاد سے، ان کا خیال رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ آج میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم دوسری جگہ پر تو بڑے مالدار بنتے ہیں، لاکھ روپے، 50,000 روپے، 20,000 روپے، 10,000 روپے دے دیتے ہیں، لیکن اگر رشتہ دار ہمارے وہاں ضرورت لے کر آتا ہے کہ بھائی میں محتاج ہوں اور میں ضرورت مند ہوں، مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، اس وقت ہم 100 کا نوٹ اور یا 500 کا نوٹ تھما کر کہتے ہیں مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ جاؤ، فلاں رشتہ دار کے پاس چلے جاؤ، فلاں رشتہ دار کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑی امید کے ساتھ آتا ہے کہ یہاں میرا کام ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس انتظام ہے، اور ہمارے پاس ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ اس رقم کو مدرسے میں دینا ہے، تو آپ کا پوچھ لو علماء سے کہ آپ کا مدرسے میں دینا قبول نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو ایسے ہی بھگا دیا اور آپ نے ان پیسوں کو مدرسے میں دیا، تو آپ کا وہ پیسہ دینا قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں، حالانکہ میں مدرسے کے لائن کا ہوں،
میں خود آپ لوگوں کے پاس چندہ لینے کے لیے آتا ہوں. مدرسوں کی ضرورت ہے، لیکن مدرسوں کی ضرورت سے مقدم آپ کے رشتہ داروں کی ضرورت ہے. اللہ کے وہاں آپ کی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا. دوسری ایک اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے آج ہم لوگ جو ہے بڑے بھاری گناہوں میں مبتلا ہے، بڑے بھاری گناہوں میں مبتلا ہے. ہاں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال دے رکھا ہے تو اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، غلط جگہوں پر ان کا مال لگ رہا ہے. یہ میرے دوستو ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بدبختی ہے کہ اللہ نے جس مال کو ہم کو دین کے کاموں میں لگانے کے لیے دیا تھا، دین کے کاموں کی ترقی کے لگانے کے لیے دیا تھا، آج ہم اس کو غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں اور اس کا وبال بہت بڑا سخت ہے. جیسے ہمارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں. ایک کرکٹ، ہم لوگ کرکٹ کھلاتے ہیں، ٹیم بناتے ٹیم، اور پھر اس کو واٹس ایپ پر چلاتے. فخر کی بات ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، چاہے ہم سپورٹ کر رہے ہو یا چاہے اس میں شریک ہو رہے ہو کسی بھی طریقے سے، یا دل سے راضی ہو رہے ہوں کسی بھی طریقے سے، تو اس کا بہت بڑا بھاری وبال ہے. ہم لوگوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر بے دینی کو لانے والے اور بے دینی کو پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان غلط جگہوں پر ہمارے پیسے نہ لگے، اس کے لیے ہم علماء کی رہبری میں کام کریں. کون سے کام کرنے کے وہ کرے تاکہ غلط کاموں میں ہم لوگ نہ لگیں. اسی طریقے سے ایک بہت باری بیماری ابھی چل رہی ہے، ایک گیم کی شکل میں گیم، 3 پتی والی گیم ہوتی ہے یا وہ دوسری بہت ساری گیمیں ہیں، اس میں ہمارے نوجوان بچے وہ پیسے لگا رہے، 100 روپے 200 روپے 400 روپے جتنی اس کی گنجائش ہے. تو یہ جوا ہے، جگار تو سمجھتے ہو نا بھائی، وہ جوار صرف پتے کھیلنا نہیں ہے، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی جگار ہے. اور اگر آپ کے بچے کو یا آپ کے رشتہ دار کو اس کی لت لگ گئی تو وہ تو ڈوبے گا، اپنے پورے خاندان کو لے کر ڈوبے گا. ابھی بہت ساری ایسی کارگزاری آ رہی ہے، ایک دو جگہ کی کارگزاری ایسی آئی کہ ایک نوجوان 10 لاکھ روپے کے قریب ہار گیا اس جوئے میں، اس گیم میں 10 لاکھ کے قریب ہار گیا. سب کچھ اس کے پاس جو بھی جمع تھا وہ بھی اپنے ماں باپ سے جو ملا تھا سب کچھ گوا بیٹھا، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں بندہ ایسے گناہ میں مبتلا ہے اور ہم اس بندے کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سمجھاوے، کوشش کریں کہ وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کرے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دے اور اس اللہ والے سے ملاقات کروا کر اس کے حق میں دعا کرواوے، اور ہم بھی خود دعا کریں تاکہ ہمارا نوجوان تباہی سے بچ جاوے. اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بزرگوں، بہت سارے گھروں میں مسائل ہے، بچوں کے مسائل ہے، نوجوان بچوں کے مسائل ہے، نوجوان بچیوں کے مسائل ہے. تو ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان بچیاں جو غلط راستے پر ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں اور پھر اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ حلال پیسوں کا انتظام نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو حلال نہیں کھلائیں گے اور حرام کا کھانا کھلائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں بے شرمی آئے گی، آپ کے گھروں میں بے شرمی آئے گی، ننگا پن آئے گا، اور آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں ارتداد کی شکار ہو جائے گی، اور آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے لگے. اس لیے اگر اس پر روک تھام لگانا چاہتے ہیں تو دینی تعلیم کے ساتھ یہ تو ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی کمائیوں کو حلال بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے رشوت سے، سود سے اور سود پر پیسے دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تو آپ ڈوبیں گے، آپ کی نسلوں کو بھی آپ ڈبا دیں گے. معمولی پیسوں کے خاطر آپ کو ظاہر میں لگتا ہے یہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ ختم ہو رہے ہیں، آپ بھی ختم ہو رہے ہیں اور آپ کی نسل بھی ختم ہو رہی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو سود پر پیسے دیتا ہے یا سود پر
بغیر ضرورت کے پیسے لیتا ہے وہ اس کی وہ بھی اور اس کی نسل چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اگر آپ اپنے پیسوں تجارت میں نہیں لگا سکتے تو سود پر تو مت دو، تجارت پر لگاؤ، کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال راستے بہت سارے کھولے ہیں۔ کیا مزہ آتا ہے ہم کو بینکوں کے اندر پیسے رکھ کر اور بیاج پر بیاج کھائے جا رہے ہیں۔ یا اب تو بہت ساروں کے بارے میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے مسلم لوگ مسلمانوں کو یہ بیاج پر پیسے دے رہے، کیا ہوگا؟ کہاں جا کر ہم رکیں گے؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کتنی بڑی بھاری سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر تم بیاج سے باز نہیں آ رہے ہو، سود سے باز نہیں آ رہے ہو تو آ جاؤ مجھ سے مقابلے کے لیے۔ بتاؤ تم اللہ سے مقابلہ کرو گے تو تمہاری اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کہاں کے رہو گے بھائی؟ اس لیے اللہ کے واسطے توبہ کرو، اور اگر آپ کو ایسے لوگ معلوم ہے تو آپ پر اس کی اصلاح کرنا فرض ہے۔ علماء، صرف علماء پر ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب جس کو گناہ سمجھتے ہیں اس گناہ میں اگر کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھانا اور اس کو اس گناہ سے نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم سے سمجھ سکتا ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ سکتا عالم کو ساتھ میں لے جا کر سمجھاؤ، تنہائی میں بیٹھ کر سمجھاؤ، نہیں سمجھاؤں گے تو خود بھی مٹ جاؤں گے اور پوری دنیا کو مٹا دوں گے۔ موقع ہے ہمارے پاس ابھی سمجھنے کا، سنبھلنے کا، اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ دیکھیے امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم تو ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں عن المنکر ہماری جماعت سے اور ہماری ذہنوں سے نکل رہا ہے۔ ہم نہیں عن المنکر کی طرف یعنی برائی سے روکنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے واسطے یہ دونوں گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں کام آپ کو کرنے ہیں، تب تو آپ سیدھے چل پائیں گے اور تب یہ امت صحیح راستے پر قائم رہے گی۔ اور اگر دونوں پہیوں میں سے ایک پہیہ کمزور ہو گیا تو ہماری گاڑی سیدھی نہیں چل پائے گی۔ اس لیے کرو گے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چالو رکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت برائی عام ہو رہی ہے۔ ایک برائی کیا عام ہو رہی ہے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں، ان کے مسائل بہت بہت خطرناک ہیں۔ ان میں آپس میں ناجائز رشتے ہو رہے ہیں، ناجائز رشتے، اور باپ بھی جانتا ہے، بسا اوقات بعض مرتبہ باپ بھی جانتا ہے، بھائی جانتا ہے، لیکن اپنے کچھ دنیا کے فائدے کے لیے وہ اس کو روکتا نہیں ہے۔ تو بتاؤ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم کیسے باپ ہو؟ تو کیسا بھائی ہے کہ تجھے معلوم ہو رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود تو ان پر تو کوئی تجھے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اور جو لوگ باتیں پھیلا رہے تو ان سے جھگڑتا ہے۔ تجھے کوئی آ کر سمجھاتا ہے کہ تیری بہن کا ناجائز رشتہ ہے فلاں کے ساتھ، تو تو اس سے جھگڑ پڑتا ہے کہ تو میری بہن کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ ارے اللہ کے واسطے تجھے اس کو جو جواب دینا ہے جواب دے، لیکن بعد میں جا کر اپنے گھر پر بھی تحقیق کر۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری بہت سی مائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرماوے، اپنی بچیوں کو غیر محارم سے فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور ایک لفظ تک نہیں بولتی۔ کیا جواب دوں گے؟ اپنے بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ہماری بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، اپنی بچیوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی ذمہ داری تو پورے عالم کی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی گھر کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا جس طریقے سے ضروری ہے، اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور بات، یہ تو ہو گیا نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کی بات۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیسے دے رکھے ہیں، جو مالی اعتبار سے مضبوط ہے،
ان کے اندر بھی بیماری ہے، ان کی بھی رپورٹیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے اندر بھی ایک بیماری پھیل رہی ہے۔ ان کے گھریلو تعلقات، بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ کسی نہ کسی درجے میں نبھا رہے ہیں، لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ جو کسی کے ساتھ نکاح میں ہوتی ہے یا کنواری ہوتی ہے، ان بچیوں کے ساتھ اپنے پیسوں کی وجہ سے ان سے غلط تعلقات نبھا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو کون آپ کو منع کرتا ہے 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو؟ کون آپ کو منع کرتا ہے؟ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ غلط رشتے مت رکھو اللہ کے واسطے، اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں نکاح کرتا ہے، حلال راستہ اپناتا ہے، تو ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، فلاں نے 2 بیویاں کر دی۔ حالانکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر وہ صاحب مال ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو ہم اس کا سپورٹ کریں، کیونکہ وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بے سہاراؤں کا سہارا بنو، جن سے آپ کا دل لگا ہوا ہے ان سے رشتے کر لو، اگر وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے۔ لیکن کیوں غلط تعلقات رکھتے ہو؟ کیوں غلط تعلقات رکھتے ہو؟ یہ بھی دین ہے میرے دوستو، چاہے آپ کو برا لگے، دوسری مرتبہ مت بٹھانا، نہ بٹھانا ہو تو، لیکن بیماریاں جو ہے وہ تو میں کہوں گا، بیماریاں تو میں کہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں نہیں کہوں گا تو اللہ کے وہاں میری بھی پکڑ ہوگی۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک بات اور میں سنا دوں کہ اگر ایسی بے سہارا عورتیں آپ کے تعلق میں ہیں اور وہ چاہتی بھی ہیں، آپ سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں، اور آپ اس کی بھی حقوق ادا کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس سے نکاح نہیں کر رہے اور غلط تعلقات نبھا رہے ہیں، تو آپ ڈبل مجرم ہیں، ڈبل مجرم۔ اللہ کے وہاں آپ کو بڑا جواب دینا پڑے گا۔ اور دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ زناکاری، بدکاری، غلط تعلقات، یہ قرض ہے، قرض، یعنی دیوا ہے، دیوا، جو آپ کی بچیوں سے اور آپ کی بیوی سے اور اسی طریقے سے آپ کی نسل سے اس قرض کو اتارا جائے گا۔ آپ نے کسی بیٹی پر غلط نظر ڈالی، آپ کی بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ آپ نے کسی کی بہن پر غلط نظر ڈالی، آپ کی بہن پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ آپ کی ماں پر آپ نے کسی کی ماں پر غلط نظر ڈالی، آپ کی ماں پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ بدلہ تو چکایا جائے گا۔ اگر حلال کر سکتے ہو تو حلال کرو، نہیں کر سکتے ہو تو روزے رکھو، ایک بیوی پر اکتفا کرو، اور اگر بیوی حالت حمل میں ہے یا بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی، 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، آپ کو صبر نہیں ہوتا تو روزے رکھو، اور اگر کر سکتے ہو تو ڈبل شادی کرو۔ کون منع کرتا ہے؟ اگر اس کے لیے مکان کا انتظام کر سکتے ہو، سب چیزیں کر سکتے ہو تو کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ جو باتیں کہی گئی ان میں اگر کچھ غلط سلط باتیں ہو تو اللہ تعالی ہم تمام کو معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔